بیٹیوں کا نصیب چاند سے زیادہ روشن ہوگا۔ ماں باپ ہر روز قرآن کی ایک سورت پڑھ لیں، گھر میں رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی، ہر طرف آپ کی ہاں میں ہاں اور نا میں نا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کی یہ سورت مبارکہ انسان کا نصیب کھولنے کی چابی ہے۔ خاص طور پر سے اگر یہ سورت ایسی بنی اور بیٹیاں پڑھتی ہیں کہ جن کے اچھے رشتے نہیں آ رہے یا جو اپنے گھروں میں خوش نہیں ہیں، انہیں ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو دنوں میں ان کے نصیب کو کھول دے گا۔ ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتوں کی بارش ہونے لگے گی، ان کی زندگی کے تمام معاملات کی چابی ان کے ہاتھ میں آ جائے گی اور پھر وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو جس انداز سے چاہیں، جس طرح سے چاہیں، اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ہینڈل کر لیں۔ اگر غیر شادی شدہ ہیں تو لوگ دیوانوں کی طرح رشتے لے کر آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ کے ایک ہاں کے منتظر ہوں گے، لیکن اگر میری ایسی مائیں اور بہنیں یہ سورت مبارکہ پڑھیں جو کہ شادی شدہ ہیں تو اس وظیفے کی برکت سے ان کے شوہر، بچے اور سسرال والے ان کے پیچھے پیچھے ہوں گے، ان کو پورے خاندان والے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھیں گے اور نہ ہوگی تمام معاملات کی لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، جس انداز میں چاہیں گی زندگی بسر کر پائیں گی۔ الغرض یہ حصہ جو میری بہن یا بیٹی قریب منور ہو جائے گا، اور اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو ہر روز نصیب والے چاند کی چاندنی بڑھتی ہی چلی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پیارے ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ آج کل تقریباً سبھی ماں باپ اپنے بچوں اور خاص طور پر بچیوں یعنی اپنی بیٹیوں کے نصیب کو لے کر بہت ہی پریشان رہتے ہیں۔ سب سے بڑی پریشانی والی بات یہ ہے کہ ان کا مناسب اور ماحول رشتہ نہیں ملتا، اور اگر کہیں رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو یہی کھٹکا لگا رہتا ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا مرد کیسا ہوگا۔ نئے لوگ جو بیٹی کی زندگی میں شامل ہونے والے ہیں تو کسی طرح کے ہوں گے، یعنی ان کا سسرال کیسا ہوگا۔ اس طرح کی ہزاروں قسم کی پریشانیوں نے ماں باپ کو گھیرا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ کو جو وظیفہ بتانے والی ہوں اسے اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو یقین کیجئے کہ اگر آپ کی 9 یا 10 بیٹیاں بھی ہوں تو اس وظیفے کی برکت سے وہ سب کے سب اچھے اور بہترین گھروں میں بیاہ دی جائیں گی۔ بڑے سے بڑے خاندان آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور آپ کی تمام بیٹیاں کب بیائی جائیں گی آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ ایسی اسباب مہیا فرمائے گا کہ آپ کے تمام معاملات خود بخود حل ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ پیارے ناظرین کرام، وظیفہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی اس بابرکت سورت مبارکہ کو ایک مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے، اور اس سورت کی تلاوت کے لیے مخصوص وقت کا تعین بھی نہیں ہے، لہٰذا دن کے جس حصے میں بھی موقع ملے پڑھ لی جائے، لیکن اگر اس سورت مبارکہ کو نماز فجر کے بعد پڑھ سکیں تو زیادہ باعث برکت اور عافیت ہوگا، ورنہ پورے دن بھر میں کسی بھی نماز کے بعد ایک مرتبہ ضرور قرآن پاک کی یہ سورت پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں 3 دن تک نہیں آتا، اور جب پڑھی جائے تو جس قدر سہولت ہو، یعنی ایک مجلس یا متعدد مجلس میں پڑھنا درست ہے۔ اس سورت مبارکہ کا پڑھنا باعث برکت اور ثواب ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے، چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی یہ سورت پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اور اہل باطن اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو نہ چلے گا۔ پلیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حسد اور بد نصیبی سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے نصیب کے تالے ہیں جو بند رہتے ہیں جو اس سورت مبارکہ کو پڑھتے نہیں، لہٰذا اس سورت مبارکہ کو ہر روز پڑھنے سے نصیب کے بند تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ سورت مبارکہ اسلام القرآن اور ضرورت القرآن ہے۔ سلام اور ضرورت ہر چیز کے اعلیٰ افضل حصے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت پر ان کے نزول کے وقت اسی فرشتے کے اس کے جنوب میں نازل ہوئے بحوالہ تفسیر ابن کثیر۔ پیارے ناظرین، جان لیجئے کہ سورت مبارکہ قرآن کریم میں ایک تیش بہا خزانہ ہے، اور بزرگان دین نے سورت مبارکہ کو اس انسان کا نصیب چمکانے کی چابی بھی قرار دیا ہے۔ جیسے جیسے آپ اس سورت مبارکہ کو پڑھتے جائیں گے آپ لوگوں کے بد نصیب کے تالے ہی کھلتے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ لوگوں کو رزق کا ایک عمل بھی بتائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد میرا رب آپ لوگوں کی خالی جھولیوں کو ہمیشہ کے لیے بھر دے گا۔
میرا رب آپ کی تقدیر بدل دے گا، آپ کی عصمت کے دروازے کو جائیں گے۔ جو اپنی پریشانیاں سناتے ہیں کہ ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، دکان کے اوپر دکان کے اوپر گاہک نہیں آتے، ہمارے پاس پیسے تو آتے ہیں لیکن پتہ ہی نہیں چلتا، پیسے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، بڑے بڑی فانی ہے، بڑے ہی برکتی ہے۔ کچھ میری بہنیں بھی ہمیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، بہت زیادہ فساد ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بہت زیادہ بیماریاں ہیں۔ بتانے سے پہلے بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ اس وظیفے کو کرتے وقت یہ غلطیاں کرتے ہیں تو آج کے بعد اس وظیفے کے اندر بھی آپ نے ان غلطیوں کو کبھی نہیں کرنا، اور میں آپ کو وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیتی ہوں، کیونکہ اگر آپ کو وظیفے کا پتہ چل گیا، وظیفہ کرنے کا صحیح طریقہ کرنا پتہ چلا، کس وقت کرنا ہے، کس طریقے سے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھ کر اچھے طریقے سے اس وظیفے کو سمجھ لینا۔ ناظرین، اب میں آپ کو وہ غلطیاں بتانے لگی ہوں جو آپ وظیفہ کرتے وقت سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے۔ آپ لوگ وضو بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کرتے۔ میں اپنی ہر ویڈیو کے اندر یہ بات کہتی ہوں کہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر نہیں ہوتا، نماز کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی وظیفہ کام نہیں کرتا۔ ایک غلطی تو آپ کی یہ ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھنے کے بغیر ہی وظیفہ کرتے ہیں۔ دوسری غلطی یہ ہے، سب سے بڑی غلطی ہے کہ جب آپ وظیفہ کرنا شروع کرتے ہیں، جو آپ کے آس پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، اس کو بھی بتا دیتے ہیں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں، اس کام کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے آپ کا عمل مکمل کام نہیں کرتا، آپ کا وظیفہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کے بعد ان غلطیوں کو کبھی نہ کرنا۔ آپ نے اب وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی، جب آپ نماز پڑھ لیں اب اس جگہ پر جا کر بیٹھنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہو کہ ادھر میرے آس پاس کوئی نہیں آئے گا۔ جب آپ کے آس پاس کوئی نہیں آئے گا تو پھر آپ کی توجہ اپنے وظیفے کی طرف ہوگی۔ اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، پھر وظیفہ ختم ہونے سے پہلے ہی یہ اللہ کا معجزہ دیکھ لینا، آپ کی خالی جھولی اسی وقت پر ہو جائے گی جب آپ بند کمرے میں جائیں، نماز کے اوپر بیٹھ گئے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، کوشش کرنی ہے کہ آج اس وظیفے کو اپنے پاس لکھ کر ضرور رکھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف تو ویسے بھی کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان پر بیٹھے ہیں، چاہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کہیں پر جا رہے ہیں، درود شریف تو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا، اس سے ویسے بھی آپ کو کبھی کوئی پریشانی نہیں آئے گی، آپ کے گھر میں، دکان میں، کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں، کیونکہ درود شریف کی بہت سی فضیلت اور برکات ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والوں، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ اب جو بات نصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا وہ اللہ اور اس کے ملائکہ کا ہم نواز ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت ملتا ہے۔ درود و سلام کے فضائل بے حد حساب ہے۔ درود پاک ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب، میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جو زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ میری روح کو اس کی روح کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں تو کتنا درست مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے کہا چاروں؟ فرمایا جتنا چاہو، لیکن اگر درود پڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا آدھا؟ فرمایا جتنا چاہو لیکن درود شریف پڑھا دو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا 2 تائی؟ فرمایا جتنا چاہو اگر درود پڑھا دو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا میں سارا درود شریف میں بھی پڑھوں گا۔ فرمایا تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا
بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔